نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ پچھلے درس میں ہم نے شرک کی تیسری قسم، شرک اکبر کی جو تیسری قسم ہے، شرک فی العبادہ، عبادت میں کیسے شرک ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. اور الحمدللہ دو دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھے، ایک سورہ نحل کا اور دوسرے سورہ انبیاء. یہ دو صورتوں کی میں نے آپ کے سامنے اگزامپلس بھی رکھے کہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شرک کو مٹانے کے لیے رسولوں کو بھیجا اور ان کا کیا نعرہ تھا، کیا وہ تبلیغ کر رہے تھے کس چیز کی، ان اعبدوا اللہ، کہ بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچیں. اور سورہ انبیاء میں بھی یہی بات بتائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ میں نے ہر رسول کو بھیجا صرف اور صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف، ایک اللہ کی طرف بلائیں. تو پھر بہنوں، ان آیات کی روشنی میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہمارے ہاں کتنا اس چیز پر کام ہو رہا ہے، یعنی شرک کے مٹانے میں ہم کتنی جدوجہد کر رہی ہیں، توحید کے پھیلانے میں ہم کتنی جدوجہد کر رہی ہیں. یہ چیز ہم کو چیک کرنی ہے انشاءاللہ، کیونکہ یہ انبیاء کی میراث ہے. یہ علم التوحید انبیاء کی میراث ہے، اور اس کو ہم کتنا، یعنی اس سے کتنا فیضیاب ہو رہے ہیں اور لوگوں کو کتنا فیضیاب کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ چیز پر ہم کو دیکھنا ہے، غور و فکر کرنی ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالی نے جو حکم دیا ہے، جیسے بارہا ہے اللہ کا حکم، جیسے روزانہ بھی ہم پڑھتی ہیں، روزانہ جو قرآن میں، جو نماز میں ہم پڑھتی ہیں قرآن کا حصہ، کون سا سورۃ الاخلاص، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، قل، تم کہہ دو، یہاں حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. کیا حکم ہے؟ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہی ہے، تم کہہ دو. یعنی بار بار ہم اپنی زبانوں سے کہتے ہیں، اللہ کا یہ حکم دہراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دے رہا ہے، تم کہو. ہم روزانہ تو کہتی ہیں قرآن نماز میں، یعنی قرآن پڑھتی ہے تو کہتی ہیں، نماز میں کہتی ہیں، اور صبح شام کے اذکار میں ہم سورۃ الاخلاص پڑھتی ہیں. سورۃ الاخلاص ہم دن میں کئی مرتبہ سبحان اللہ سورۃ الاخلاص پڑھتی ہیں. لیکن سوچنا ہے اس بات پر کہ سورۃ الاخلاص میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا کہ تم کہہ دو لوگوں کو، قل هو اللہ احد، تم کہہ دو لوگوں کو کہ اللہ ایک ہے. تو سبحان اللہ، ہم نے یہ کہنے کا حق کہاں تک ادا کیا، سوچنے والی بات ہے. کہنے کا حق کہاں تک ادا کیا، یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم بارہا کہہ رہی ہیں اللہ کا یہ حکم ہے کہ کہہ دو اللہ ایک ہے. کس کو کہنا ہے؟ یہ اس کو کہنا ہے جس کو نہیں پتا کہ واقعتاً اللہ کی ذات ایک ہی ہے. اوپری طور پہ تو کوئی بھی کہہ لیتا ہے، ایک چھوٹے بچے سے بھی کہو وہ بھی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. ہم بچپن سے الحمدللہ کہتے آ رہی ہیں، لیکن کئی ایسے کام شرکیہ بندوں سے ہوتے ہیں جو اللہ کی وحدانیت کے اپوزٹ کام کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے منافی حرکتیں ہوتی ہیں، اس کی نفی میں، اس کے اپوزٹ میں حرکتیں ہوتی ہیں، اور ہم یہ سمجھتی ہیں کہ الحمدللہ ہماری توحید مکمل ہے، ہمیں کوئی علم کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بارہا اس چیز کے اوپر توجہ دلاتے ہیں کہ ہم کو قرآن میں بار بار یہ حکم آتا ہے کہ تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، کہہ دو اللہ، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد. یعنی کئی چیزیں ایسی ہیں سبحان اللہ جو اللہ تعالیٰ نے بارہا یعنی توحید کی باتیں حکم دیا ہے بارہا کہنے کا، کہ کہو کہ اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. سورہ اخلاص کا ترجمہ پڑھیے آپ، اور کئی جگہ ایسے ہیں قرآن میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں چیز شرک ہے، فلاں چیز شرک ہے، اور یہ شرک سبحان اللہ عما یشرکون. کہو کہ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ کس کو کہنا ہے؟ یہ مشرکین کو کہنا ہے، مشرکین کو یہ پیغام دینا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. آج ہم نے دیکھا تیسری قسم اور چوتھی قسم مختصر سی میں بتا کر اس درس کو ختم کرتی ہوں انشاءاللہ. چوتھی قسم مختصراً یہ ہے کہ روزمرہ کے کاموں میں جیسے شرک ہوتا ہے، جیسے کہ مصیبت کے وقت غیر اللہ کی نظر مان لینا. نظر مانتے ہیں نا، نظر جسے کہتے ہیں نظر ماننا، نون ذال را، نظر ماننا.
یعنی مصیبت کے وقت یہ کہتے ہیں کہ ہماری مصیبت ٹل گئی تو میں فلاں جگہ جا کر یہ کروں گی، فلاں جگہ یہ کروں گی، فلاں ایسے کروں گی، فلاں ویسے کروں گی۔ کام شروع کرتے وقت کسی غیر اللہ کا نام لے لینا، غیر اللہ کا نام لے لینا، جیسے کوئی کام شروع کر رہے ہیں اور وہاں پر سبحان اللہ، اللہ کے نام کے علاوہ اور غیر اللہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے تو وہ بھی شرک ہے۔ اور کسی سے غیبی مدد چاہتے ہیں وہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ بھی شرک ہے۔ اپنے بچوں کے نام غیر اللہ کے نام پر رکھتے ہیں لوگ، جیسے غوث بخش، پیر بخش، حسین بخش، عنایت بخش، عنایت حسین، عنایت علی۔ عنایتیں تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کسی کی عنایت کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، عنایت حسین، دیکھیے کئی لوگوں کے نام ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ اور غلام احمد رکھ لیتے ہیں نام، غلام دستگیر، غلام احمد، استغفر اللہ العظیم، یہ پورے شرکیہ نام ہیں۔ کون سے نام بتائے میں نے ابھی آپ کو؟ غوث بخش، پیر بخش، حسین بخش، عنایت بخش، عنایت حسین، عنایت علی، اور غلام سے بھی کئی نام رکھتے ہیں، غلام دستگیر، غلام نبی، غلام احمد، نعوذ باللہ، یہ تمام شرکیہ نام ہیں۔ ایسے شرکیہ نام رکھ لیتے ہیں بندے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں، کھانے والے بھی یہ کہہ کر کھاتے ہیں، نہیں کھانا ہے کھا لینا چاہیے، کھانا ہے اللہ کا نام لیو کھا لو ختم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں سے دلیلیں نکالتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا، قرآن میں صاف ہے کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور حرام ہے کھانا ہم کو۔ اور ایک آخر بات، صحیح حاکم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک۔ من حلف، جس نے بھی قسم کھائی کس چیز کی، بغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی، تو فقد کفر او اشرک، بس اس نے کفر کیا بلکہ شرک کیا، اس نے کفر کیا بلکہ او اشرک یا شرک کیا، یعنی کسی بھی قسم کی، سر کی قسم، باپ کی قسم، کعبہ کی قسم، قرآن کی قسم، یہ پوری قسمیں حرام ہے، نہیں کھانا ہے، سوائے اللہ کے اور کوئی قسم نہیں کھا سکتے۔ اگر کوئی قسم کھاتی ہیں کسی بھی چیز کی، اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم کھاتی ہیں، جیسے قرآن کی قسم، عام قرآن کی قسم کھاتی ہیں، کعبے کی قسم کہتی ہیں، نعوذ باللہ، ایسی قسمیں جائز نہیں ہیں۔ کہتی ہے میری تمہارے سر کی قسم، ماں کی قسم، بچے کی قسم، نعوذ باللہ من ذالک، یہ پورے شرکیہ کام ہے۔ جیسے میں نے آپ کو دلیل دی ابھی، صحیح حاکم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف بغیر اللہ، جس نے بھی قسم کھائی غیر اللہ کی، فقد کفر او اشرکا، بس اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ تو بہنوں آپ بتائیے کہ یہ عام حرکتیں نہیں ہیں ہماری معاشرے کی؟ آپ معاشرے پہ نظر ڈالیے، یہ تمام جو میں نے بتایا آپ کو، شرکیہ نام رکھنا اور غیر اللہ کے نام پر ذبیحے کرنا، مصیبت کے وقت کسی غیر کی نظر مان لینا، اللہ کے علاوہ کسی اور بزرگ کی، ولی کی، فلاں نبی کی، فلاں کے نام سے یہ کریں گے، فلاں کے نام سے وہ کریں گے، اور غیر اللہ کے نام سے قسمیں کھا لینا، یہ تمام شرکیہ کام جو ہم سے سرزد ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو اس سے محفوظ کر لے، ہمیں توفیق دے کہ تیرے توحید کا پیغام ہم گھر گھر پہنچائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔